السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخیر. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 250 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع۔ اذا مانے جب، تشہد یتشہد تشہدن، تشہد پڑھنا، اذا تشہد جب تشہد پڑھ لے، فلیستعذ باللہ من اربع، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع۔ فلیستعذ چاہیے کہ پناہ طلب کرے، فلیستعذ چاہیے کہ پناہ طلب کرے، اذا تشہد احدکم جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے، یعنی التحیات وغیرہ سے فارغ ہو جائے، التحیات اور درود شریف اس سے کیا ہو، فارغ ہو جائے۔ فلیستعذ باللہ تو وہ پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے، فلیستعذ باللہ اللہ کی پناہ طلب کرے، من اربع چار چیزوں سے، اربع مانے چار، اذا تشہد احدکم جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ چکے یعنی التحیات اور درود شریف پڑھ لے، فلیستعذ باللہ تو اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے، من اربع چار چیزوں سے، تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ وہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ یقول آپ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ ایک ہوا، ومن عذاب القبر یہ کتنا ہوا؟ دو ہوا، ومن فتنة المحیا والممات یہ تین ہوا، ومن شر فتنة المسیح الدجال اب یہ چار ہوا۔ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اے اللہ، انی اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، من عذاب جہنم عذاب من عذاب، من عذاب جہنم جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب القبر اور عذاب قبر سے، ومن فتنة المحیا والممات، فتنة المحیا والممات، فتنہ مانے
فتنہ، محیا مانے زندگی، ممات مانے موت، موت اور زندگی کے فتنے سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور موت اور حیات کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال، دجال، دجال کو دجال اسے کہا گیا کیونکہ بہت فریب دینے والا ہے۔ دجال کا معنی ہوتا ہے، دجل کا معنی ہوتا ہے فریب، دھوکا، دجال بہت دھوکا دینے والا، دجال آئے گا وہ لوگوں کو بہت دھوکا دے گا، بیوقوف بنائے گا، اس لیے اس کا نام دجال پڑ گیا ہے۔ المسیح، مسیح، دجال کو مسیح کیوں کہا گیا؟ ایک معنی ہے ممسوح کا، یعنی اس کی آنکھ پھیر دی گئی ہے، یعنی وہ کانا ہے، اور ایک مسیح فعیل کی وزن پر ہے، فاعل کے معنی میں کہ وہ زمین پر چلے گا، پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ چار چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اس کا حکم دیتے تھے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تشہد اخیر سے فارغ ہو جاتے تب یہ دعا پڑھتے تھے۔ اذا فرغ، جب فارغ ہو جائے، فرغ ہونے فارغ ہونا، احدکم تم میں سے کوئی، من التشہد الاخیر آخری تشہد سے، جب تشہد سے تم میں سے فارغ ہو جائے، کیا مطلب ہے؟ آخری تشہد یعنی جس میں سلام پھیرنا ہے۔ تشہد دو ہوتا ہے، ایک دوسری رکعت پہ بیٹھتے ہیں اور ایک جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تب بیٹھتے ہیں، تشہد اور درود پڑھتے ہیں۔ تو یہاں جو تشہد کہا گیا ہے اس مراد کیا ہے؟ تشہد اخیر، یعنی جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، جہاں نماز مکمل ہوتی ہے، اس تشہد میں اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ چار چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے، جب تشہد پڑھ لے، فارغ ہو جائے، فلیستعذ باللہ من اربع، وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ فلیستعذ، پناہ طلب کرے، باللہ، اللہ کی، من اربع، چار چیزوں سے، چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو اس دعا کو نماز میں تشہد میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے۔ یہ علماء نے استنباط کیا ہے، کس سے؟ فلیستعذ سے، چاہیے کہ پڑھے۔ تو آپ حکم دے رہے ہیں جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو جائے تو وہ پڑھے، مطلب یہ حکم ہے۔ علامہ ابن حزم نے، علامہ شوکانی نے، علامہ صنعانی نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اس کو، اس دعا کو نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حزم، علامہ شوکانی، علامہ صنعانی، علامہ البانی رحمہم اللہ اجمعین اس دعا کو واجب قرار دیتے۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو تابعی ہیں، وہ بھی اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے نماز پڑھی اور
اس دعا کو چھوڑ دیا. امام طاؤس رحمہ اللہ کے بیٹے نے نماز پڑھی اور اس دعا کو پڑھنا چھوڑ دیا. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا نماز دہراؤ. اس دعا کو نہیں پڑھے تو کیا کہا؟ نماز دہراؤ، اور نماز دہرانے کا حکم دیا ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دعا مستحب ہے، اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اس دعا کے اندر جن 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم اس کی معنی کی گہرائی کو پہچان لیں، اس کے مفہوم کو جان لیں، یقینی معنوں میں دعا کی اہمیت ہماری نگاہ میں بڑھ جائے گی. ایک تو نبی کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. وہ چاروں چیزیں بڑی خطرناک ہیں. نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4. جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے، فلیستعذ باللہ من 4، چاہیے کہ وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. یقول، آپ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے. جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جہنم کا آگ اور جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب بڑا سنگین اور بڑا خطرناک ہے. نماز میں دعا کرنا چاہیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. کیوں بھائی؟ کیونکہ جہنم ایسی بھیانک جگہ ہے جس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے. کتنی خطرناک جگہ ہے؟ جہنم کو جہنم کیوں کہا گیا؟ یہ بڑی تاریخ جگہ ہے اور بڑی ڈراؤنی جگہ ہے اور بہت گہرائی اس کی ہے، کھائی ہے اس کی، اس لیے اس کو جہنم کہا گیا ہے. کتنی گہرائی اور کھائی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آواز سنائی گئی. آپ نے پوچھا جانتے ہو کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، ایک پتھر اس میں ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا. آج وہ پتھر اب جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی کھائی اور گہرائی کا یہ عالم ہے کہ ایک پتھر پھینکا جائے تو گہرائی تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائے گا. دنیا کی آگ جو ہم جلاتے ہیں، اگر یہ کہیں جل جائے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، نیند حرام ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا 2 بار ہو جاتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے. مگر یاد رہے کہ دنیا کی یہ آگ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے، یہ آدمی جھلس جاتا ہے، چمڑی نکل جاتی ہے اور آدمی سڑنے کے قریب ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ دنیا کی اس آگ سے 69 درجہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی دنیا کی آگ ہلکی ہے، 69 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ. تو اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کتنا خطرناک عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تشہد کے اخیر میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے. ہر نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھتے تھے. قبر میں مردے کو زندہ کیا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے. اگر برا ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے یا گنہگار ہے، عذاب قبر ہوتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. 2 صحابہ کرام گزر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے.
تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. کیا وجہ تھی؟ ایک پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا تھا، ادھر کی ادھر بات لگاتا تھا، آگ لگاتا تھا. آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. میں جہنم کی آگ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. زندگی اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی سے مراد انسان کو جو آزمائش، الجھن، پریشانی، مصیبت آتی ہے یا برا خاتمہ، کہ انسان بری موت کا شکار ہو. دنیاوی آفت، مصیبت، پریشانی اور موت کا فتنہ بری موت، سوء خاتمہ. موت و حیات کی فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. تو موت کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ برا خاتمہ، یعنی مرنے کے بعد آدمی کے لیے پریشانی بڑھ جائے، آدمی بری موت مرے. زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کی بلائیں، پریشانیاں، مشقتیں، تکلیف، بیماریاں، دشواریاں انسان برداشت نہ کر پائے. اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ برا خاتمہ، موت کے بعد عذاب شروع ہو جائے، پریشانی بڑھ جائے. تو موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قرب قیامت دجال آئے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو دجال کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں دعا کرتے تھے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تشہد اخیر سے آپ فارغ ہو جاتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے. یعنی التحیات اور درود شریف جب پڑھ لیتے تھے تب آپ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. دعا کا اہتمام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو بہت ملے گا. تو دعا سے مسئلہ حل ہوتا ہے، دعا سے مسئلہ حل ہوتا ہے، انسان محفوظ ہوتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، عذاب سے. دعا مرد مومن کے لیے ہتھیار ہے، سہارا ہے. دعا کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1 کہ آخری تشہد یہ ضروری ہے، واجب ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. کس دعا کو؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ برحق ہے. دجال آئے گا، دجال کی حقیقت ہے، دجال آئے گا اور لوگوں کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا. تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے.
پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ جہنم برحق ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو برا ٹھکانہ ملے گا. تو جہنم بنائی گئی ہے برے لوگوں کے لیے، یہ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، کافروں اور مشرکوں کا اور ظالموں کا ٹھکانہ ہے. تو جہنم برحق ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، وہ بھی دعا کے محتاج تھے، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے طلب کرتے تھے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن وہ جا کے مردوں سے مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج تھے اللہ کے. تو دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے. زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی عذاب بن جائے، اجیرن بن جائے، دشوار گزار بن جائے، مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بن جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے تحفظ کے لیے مانگنا چاہیے. اور موت کے فتنے سے بچنا چاہیے، موت کے فتنے سے مانگنا چاہیے. موت کا فتنہ سے مراد کیا ہے؟ بری موت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.